اللہ رب العزت نے سورہ الفرقان کے آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ کافر ہے جو قیامت کے دن کہے گا کہ ہائے میری بربادی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ جب وہ جہنم کی آگ دیکھے گا اور کہے گا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی اور قرآن پاک آیا اور لہذا میں نے جو فلاں کو دوست بنائے رکھا، اس دوست نے مجھے ایمان کی طرف نہیں آنے دیا اور ایمان سے بہکا دیا۔ اور شیطان کی فطرت یہ ہے کہ انسان کو یہ گمراہ کرتا ہے۔ جب انسان پر بلا نازل ہوتی ہے، مصیبت نازل ہوتی ہے، عذاب نازل ہوتا ہے، لہذا یہ انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے۔ تو جن کافروں نے شیطان کو دوست بنائے رکھا اور لہذا گمراہ ہوئے، قیامت والے دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور انہیں اپنا دوست بنانا اور ان سے محبت کرنا یہ دنیا اور آخرت میں انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور احادیث کے اندر بری صحبت اور بری دوستی سے منع فرمایا گیا ہے اور اس سے بچنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے ہمنشین سے بچو، برے دوست سے بچو کہ تم اسی کے ساتھ پہچانے جاؤ گے۔ یعنی جیسے لوگوں کے ساتھ تم اٹھو بیٹھو گے تمہاری پہچان بھی ویسی ہوگی۔ اگر نیک لوگوں کے پاس بیٹھو گے تمہیں لوگ نیک کہیں گے، اگر تم بد کرداروں کے پاس بیٹھو گے، فاسق و فاجر کے پاس بیٹھو گے تو لوگ تمہیں ویسا ہی شمار کریں گے، شرابیوں کے پاس بیٹھو گے تو لوگ تمہیں بھی شرابی کہیں گے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ بری پہچان نہ ہونے دو، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو، برے دوست سے بچو۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فاجر سے بھائی بندی نہ کرو کہ وہ اپنے فعل کو تمہارے لیے مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی ایسا بن جائے اور اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا، تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے۔ اس قول میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فاجر سے بھائی بندی نہ کرو، لہذا وہ اپنے جو برے کاموں کو بھی تمہارے لیے ایسے دکھائے گا جیسے وہ بڑے اچھے کام ہیں، اور وہ چاہے گا کہ تم بھی ویسے ہی بن جاؤ اور وہ تمہیں بھی برا بنانا چاہے گا۔ اور فرمایا کہ اس کا آنا جانا ہی تمہارے لیے پاس، اس کا بیٹھنا ہی برے شخص کا یہ تمہارے لیے عیب ہے اور تمہارے لیے یہ انتہائی نقصان دہ۔ اور فرمایا اسی طرح فرمایا احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ احمد خود مشقت میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے گا اور تمہیں فائدہ پہنچانے گا، فائدہ پہنچائے گا نہیں۔ اور لہذا بعض کا تو یہ ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا اور نقصان پہنچا دے گا۔ تو لہذا جو بے عقل ہے، کم عقل ہے، احمق ہے، اس سے بھی دوستی کرنے سے حضرت علی منع فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اس کی خاموشی بولنے سے بہتر، اس کی دوری نزدیکی سے بہتر اور اس کی موت زندگی سے بہتر ہے۔ وہ احمق کو دور دوری رکھو، احمد کو لہذا وہ خاموش رہے تو لہذا اس کا بہتر ہے۔ اور فرماتے کہ جھوٹے آدمی سے بھی بھائی چارہ نہ کرو کہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہیں دے گا، وہ تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی بات تمہارے پاس لائے گا، اور اگر تو سچ بولے گا جب وہ سچ نہیں بولے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاجر سے، فاسق و فاجر سے، احمق سے اور جھوٹے آدمی سے دوستی کرنے سے، اس کی صحبت اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اسی طرح بعض نادان لوگ بد مذہبوں سے تعلقات قائم کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں اور یہ کہتے سنائی دیتا ہے کہ جی ہم انہیں اپنے مسلک، ہمیں تو اپنے مسلک سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، ہم اپنے بڑے مسلک کے پکے ہیں اور ہم انہیں بھی اپنے جیسا بنائیں گے۔ ایک بعض کا اسی طرح لوگ تسکین نفس کی خاطر بس مذہب عورت سے نکاح کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں ہم نے اس لیے نکاح کیا کہ ہم انہیں اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ دنیاوی تعلیم کی خاطر اپنے بچوں کو بد مذہب اساتذہ کے سپرد کرتے ہیں تاکہ دنیاوی تعلیم یہ اچھی دیتے ہیں۔ ایسے بچے بڑے ہو کر بد مذہب بن جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے اس سے منع فرمایا اور فرماتے ہیں کہ غیر مذہب والیوں یا والوں کی صحبت آ گئے، ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب اس میں بگڑ گئے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جو بد مذہب ہے اس کی جو صحبت ہے، یا بد مذہب عورت ہے یا مرد ہے، اس کی صحبت آ گئے۔ اور فرماتے ہیں کہ ذی علم جو علم والے تھے، عاقل بالغ مردوں کے بھی لہذا کیا کہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے ان کے مذہب بگڑ گئے۔ آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ عمران بن حطان رقاشی کا آپ فرماتے ہیں قصہ مشہور ہے۔ یہ تابعین کے زمانے میں ایک بڑا محدث تھا اور خارجی عورت سے شادی کی
اور اس کی صحبت میں رہ کر معاذ اللہ خارجی ہو گیا، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ اسے سنی کرنا چاہتا ہے، کہ یہ دیکھیں صحابہ تابعین وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، ایمان والے، اور لہذا ایمان کی حالت میں صحابہ کی زیارت کی، یہ تابعین، اور یہ تابعین کے طبقہ کے شخص تھا، اس دور کا آدمی تھا اور بہت بڑا محدث تھا، اور اس نے ایک خارجی عورت سے شادی کی، اور اس کا موقف یہ تھا کہ میں نے اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ میں اسے سنی بناؤں گا، لہذا یہ خود خارجی بن گیا۔ تو لہذا اس سے بھی کیا دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ایک عالم، ایک بہت بڑا محدث سے بری صحبت کیسے خارجی بنا۔ تو اعلیٰ حکومت نے جب صحبت کی یہ حال ہے کہ اتنا بڑا محدث گمراہ ہو گیا، تو بد مذہب کو استاد بنانا کس درجہ بدتر ہے کہ استاد کا اثر بہت عظیم اور بہت جلد ہوتا ہے۔ تو غیر مذہب عورت یا مرد کی سپردگی یا شاگردی میں اپنے بچوں کو وہی دے گا جو خود دین سے واسطہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کے بد دین ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ میں کہ جو بد مذہب استاد ہے اس سے تعلیم جو ہے وہ کیا ہے، یہ آگ ہے، کہ آگ ہے جو بندے کے ایمان کو برباد کر دے گی۔ اسی طرح اس چیزوں کا بہت خیال کرنا چاہیے کہ برے دوستوں سے بچیں، فاسق و فاجر، شرابیوں سے، زانیوں سے، بدکاروں سے صحبت اختیار نہ کریں، لہذا ان کی صحبت بندے کو برا بنا دے گی۔ اور اسی طرح رشتہ کرنے میں بھی اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ بد مذہبوں سے بچنا چاہیے، بد مذہبوں کے اندر کبھی بھی رشتہ نہ کریں۔ یہ نہ مثلا کہیں کہ جی ہم انہیں آ کر بعد میں سنی بنا لیں گے، وہ صحیح ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ایمان کو بھی خراب کر دیں۔ اسی طرح اگر تعلیم بھی دلانی ہے تو بد مذہب اساتذہ سے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو نہ سپرد، صحیح العقیدہ لوگوں سے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، صحیح العقیدہ لوگوں سے تعلیم دلائیں۔ اور لہذا اس میں جو دوستی ہے اس کا بہت زیادہ اثر ہے۔ اگر آپ دانش مند لوگوں سے دوستی کریں گے دانش مند بنیں گے، اگر آپ اچھے لوگوں سے، صاحب علم لوگوں سے، باشعور لوگوں سے دوستی کریں گے تو لہذا آپ کے علم و عقل میں، شعور میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ برے لوگوں سے، لہذا کاہل لوگوں سے اور بد کرداروں سے، لہذا وہ آپ کے کردار کو برباد کر دیں گے۔ تو بد مذہب کی، برے لوگوں کی، بد کرداروں کی جو دوستی ہے وہ دنیا کے اندر بھی نقصان دہ ہے اور آخرت کے لیے بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امن کی توفیق عطا فرمائے۔